بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اول الدنیا الی فنائها ومن الآخرۃ الی بقائها والحمد للہ کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جعفر دینا شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ شارٹ ویڈیو ہے، اس کا عنوان ہے خوشی کی تلاش۔ میرا نام جعفر دینا شاہ ہے، فرام اٹلانٹا نیو یارک، اٹلانٹا جارجیا یو ایس اے۔ سلام عرض کرتا ہے، دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ اس کا عنوان ہے خوشی کی تلاش۔ ایک شعر ہے جو آپ نے شاید سنا ہوگا، گھر سے چلے تھے ہم تو خوشی کی تلاش میں، گھر سے چلے تھے ہم تو خوشی کی تلاش میں، ہمراہ جو کھڑے تھے وہی ساتھ ہو لیے۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کی آبادی اب 8 بلین ہے، اور 8 بلین میں آدھے سے زیادہ لوگ خوشی کی تلاش میں ہیں۔ تو خوشی آٹومیٹکلی تو آتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، کچھ میتھڈ ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ مثلا میرا ذاتی طور پہ یہ خوشی کا مقام ہے کہ میں کسی ایسی جگہ جاؤں جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں، مختلف کنٹریز کی سائٹ دیکھ رہا ہوں، جس میں ان کی عمارتیں، ان کے کیا نام ہے، یہ آپ کے ساحل، سمندر، درخت اور چرندے پرندے، یہ سب جو ہے نا، میرے لیے ان میں بڑی خوشی ہے۔ تو اگر میں ایک ایسی جگہ پہ چلا جاؤں کہ جہاں یہ مجھے ماحول مل جائے گا تو میں وقتی طور پہ غموں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اب غم کی تعریف کیا ہے؟ جو آپ کی نیندیں اڑا دے، جو آپ کا سکون برباد کر دے، جو آپ کے ذہن پہ کو بوجھ میں ڈال دے، یا آپ کے ذہن پہ بوجھ ڈالا جس چیز نے بھی، جس بات نے بھی، جس واقعے نے بھی، جس ایونٹ میں بھی، تو وہ آپ کا بوجھ ہے۔ کسی کو دولت کا غم ہے، اس میں ہم سبھی مبتلا ہیں۔ کسی کو اولاد کا غم ہے، کسی کو اپنی بزنس کا غم ہے، کسی کو اپنے ماحول کا غم ہے، کسی کو اپنے ملک کا غم ہے، وہاں کے جو کرتا دھرتا ہے، یعنی پالیٹیشین یا حکومت کا طرز عمل جو ہے، اس میں چور چکے، اٹھائی گیرے، لفنگے تلنگے، بے ایمان، بے حیا، بے شرم، بے غیرت، جیسے پاکستان میں زیادہ تر حکومت میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کرتے، ہم کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اور ان کا ایک شعر ہے، کیا کہتے ہیں، فراز صاحب کا، کہ ظلمت شب کی شکایت سے یہی بہتر تھا۔ ہو سکتا ہے لفظ ادھر ادھر ہو گیا۔ ظلمت شب کی شکایت سے یہی بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی زبان کو کریٹیسزم میں کہ نہ ایکسپرٹ بنا دیں، بلکہ ہم کو کنٹریبیوشن کرے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو اب آئیے خوشی کی بات کرنا ہے۔ کیا تو اب اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے انسان کے لیے، اس میں آزمائش اور ابتلا کا، بیماری کا ایک کنسپٹ دیا اللہ نے۔ میں آزماؤں گا، قرآن کی آیت ہے، تم کو
بیماری سے، مال سے اور اولاد سے۔ دنیا میں بہت غم ہے، اس میں محبت سب سے بڑا غم ہے کہ بھائی جس لڑکی سے یا لڑکے سے میں چاہتی تھی یا چاہتا تھا کہ دوستی ہو جائے یا شادی ہو جائے، وہ نہیں ہوئی، اور کسی اور بھڑبونجے سے شادی ہو گئی، اس سے وہ خوش نہیں ہے۔ ہر بات پہ ان کو وہ پرانا سلسلہ یاد آتا ہے۔ تو اب یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے ہر انسان کے لیے رکھی ہیں۔ اگین وہ یہ ہے کہ جسم سے یعنی بیماری سے، دولت سے چاہے وہ بزنس ہو، یہ ہو وہ، اس کا خسارہ، اور اولاد سے نکمی نکل گئی۔ اگر اچھی اولاد ہے تو فکر کیا، اور اگر نکمی اولاد ہے تو ذکر کیا۔ ایک سکھ بھائی میرے پاس تشریف لائے تھے، ان کا یہ جملہ ہے جو مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو جب اولاد خراب ہوتی ہے تو انسان دن اور رات اسپیشلی والدین فکر میں رہتے ہیں، اور اگر اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ نہ دکھ دے گا، غم دے گا، بلکہ کوشش کرے گا۔ انسان تو کوشش کے لیے پیدا ہوا۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ انسان کو تو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امتحانات جو ہیں یہ اللہ نے رکھے ہیں، تو دعا یہ کرنا چاہیے کہ اس امتحانوں سے ہم نکل جائیں۔ اب ایک شخص نے شادی ہی نہیں کی، اولاد ہی نہیں ہے، تو ایک غم ختم ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص کی بزنس ہی نہیں ہے، وہ تھوڑا بہت جو بھی اس کو ملتا ہے نوکری سے، اس سے گزارا کرتا ہے، تو اس کے چانسز نقصانات کے بہت کم ہیں۔ اب بیماری ہے، اب بیماری تو آئے گی۔ جب حضرت کیا کہتے ہیں ایوب پیغمبر تھے، بہت بڑے پیغمبر تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا لکھی قرآن میں، اور ایوب نے آواز دی کہ یا اللہ تو مجھ پہ رحم کر۔ یہ نہیں کہا بیماری صحیح کر دے، کیونکہ رحم میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب دعا کرے تو اللہ سے یہ کہے کہ ہم سب کا مقدر کھول دے، جو بھی گھر والوں کے افراد ہیں، اور ہم پہ رحم کر دے۔ رحم میں بیماری کی بھی دعا ہے، نقصان کی بھی دعا ہے، اس کی بھی دعا ہے، اس کی بھی دعا ہے۔ اب خوشی جو ہے وہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جا کے خرید لی۔ کسی کی دعا لگ گئی تو خوش ہو گئے، تو انسان کو اپنا عمل ایسا رکھنا چاہیے۔ میسیج یہی ہے، اس اسٹیپ کا میسیج یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر تم مجھ سے جڑے رہو گے تو یہ مصیبتیں، یہ ابتلا، آزمائش تو ضرور آئے گی۔ جب نبی پیغمبر بھی نہیں بن سکے تو بچ سکے، تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے ابھی ایک کالم لکھا ہے اس سے، جس میں شکار اور اس کی دعا یا حل ہے، وہ ہے ایکچولی ابتلا اور آزمائش کے شکار اور اس کا حل۔ تو وہ نہیں آ سکا، اس میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی جس نے یہ ریلیز کیا۔ تو یہاں لکھا ہے شکار اور اس کا حل، وہ ایکچولی ہے ابتلا، آزمائش اور بیماری میں جو شکار ہو گئے ہیں اس کا حل۔ تو آپ اس نظریے سے اسے پڑھ لیجیے گا۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اور قرآن میں، کہ اللہ سے آپ جڑے رہیں۔ اب اللہ سے جڑا رہے، ایک اور بھی بات ہے جو میں بھول جاتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کو پانے، کئی لوگوں نے مجھے لکھا اللہ کو کس طرح پایا جا سکتا ہے۔ اللہ کو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ آپ کی ٹاپ پرائرٹیز میں آ جائے، یعنی روٹی، کھانا پینا، سیر تفریح، شادی، محبت سے پہلے
وہ آپ کی پرائرٹیز میں آ جائے کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے خوش ہو جا، میں فلاں کام میں نے کیا تاکہ تو خوش ہو جا، فلاں قدم میں نے اٹھایا، فلاں عبادت کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ چاہتا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ اس کی طرف بڑھے۔ میں جاہلوں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے نیک ہیں اس میں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ روٹین کے لوگ ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو مولوی نے بتایا، ابا جان، دادا جان نے۔ وہ چاہتا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ، عقل اور شعور والا میری طرف رجوع کرے، کیونکہ جب وہ رجوع کرے گا اور اس کا جو ایکسپیرینس ہوگا وہ اپنے ہی جیسے پڑھے لکھوں کو بتائے گا۔ قرآن میں ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جب جاہلوں سے ملو تو دور سے ان کو سلام کہو کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، ان کی صحبت سے بچو، کیونکہ جاہل آدمی کے پاس نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، اور نہ کوئی اس کا پروگرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ہے۔ اب جاہل اگر کسی وزارت پہ پہنچ جائے، جیسے پاکستان میں پہنچ جاتے ہیں، تو ملک کا جو حشر ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب جاہل آدمی جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس پہ روب جمانا بڑھاتا ہے، تینوں کی پتہ تو تے جاہل ہے گا، یہ پڑھے لکھے کا کام ہے گا، تو کتنے آگے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہوں۔ اب خوشی کی تلاش کی بات ہو رہی ہے تو ٹیپ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ خوشی کے لیے یہ ہے کہ آپ اللہ کا جو سب سے بڑا نام ہے، اس میں اعظم سمجھ لیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ پوری کائنات جو ہے اس دو ناموں پہ ہے، رحمان اور رحیم۔ تو اگر آپ اس کو پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اگر 3125 دفعہ 3125 دفعہ 21 دن تک پڑھ لیں، ایک خاص وقت پہ اول اور آخر درود شریف کچھ صدقہ دے کے، تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی جاننے والوں کو یہ دعا دیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا، اور آپ اس کی مسلسل ورد کرتے رہیں، 21 دن کے بعد بھی آپ اس کا ورد کرتے رہیں، 3125 دفعہ نہیں بلکہ ایک تسبیح کافی ہے۔ اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو قابو رکھنے کے لیے، یہ جو بات میں نے بتائی ہے یہ عملیات کا ایک حصہ ہے، کسی وقت اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں گے۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، میں کوئی کام دکھاوے کے لیے نہیں کرتا کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ شیطان سب سے زیادہ مشہور ہے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی ڈیول کو مانتے ہیں۔ تو مجھے شہرت سے کوئی انٹرسٹ نہیں، نہ تھی، نہ ہے، نہ انشاءاللہ ہوگی۔ میں وہی بات بتاتا ہوں جو آپ کے فائدے کے لیے ہو۔ بس آپ سے ایک ہی تمنا ہے کہ آپ اس کا ذکر کر دیں دوسروں سے، اور میری آخرت کے لیے دعا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کب ادھر سے رخصتی ہو جائے دنیا سے۔ اب تک 322 بلین لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہر روز 200,000 پیپل اس دنیا میں لوگ مرتے ہیں، بوڑھے، بچے، جوان، معذور، غیر معذور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 322 بلین لوگ قرآن کی نسبت میں، جو قرآن میں فرمایا اللہ نے کہ یہ سب میدان حشر میں حاضر ہوں گے، ریگارڈلیس دیئر ریلیجن اینڈ بلیف۔ تو مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ آپ کو جو مل جائے اس کا شکر ادا کرے، اور جو نہ ملے اس کا اسٹرگل کرے، اور اللہ کو دن رات یاد کیا کرے اسی تسبیح سے۔ ایک تسبیح روزانہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور یہ دعا کرے، یا اللہ تو مجھ پہ رحم فرما،
یا اللہ میرے بچوں پہ رحم فرما، ان کا نام لے دیں، یا اللہ میرے والدین پہ رحم فرما۔ جو رحم ہے کی اپیل ہے، اس میں پھر آپ کی جو بھی مسائل ہیں، خوشی ناخوشی، کوئی کیا نام محرومیت، کوئی حاجت، سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کے اوپر رحم کرے گا تو آپ کی جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں اس پہ رحم کرے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں کبھی تیاری نہیں کرتا، بچپنے سے جب سے میں نے لکھنا شروع کیا 20-22 سال سے، اور میں نے تقریباً 16,000 کالم لکھے ہیں اردو ٹائم میں، قرآنی دعا اور آپ کے مسائل، قرآنی دعائیں اور آپ کے مسائل بڑا پاپولر ہوا، اللہ کا شکر ہے، اسی لیے کہ اس میں میری نیت اچھی تھی۔ یہ سب میں نے آخرت کے لیے کیا۔ اگر کسی نے کبھی کچھ دے دیا تو شکریہ کے ساتھ رکھ لیا، لیکن کبھی ڈیمانڈ نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے، اور ملک کے حالات اگر اچھے اعمال ہوئے تو ضرور بہتر ہوگا، ورنہ یہ گاڑی اسی طرح چلتی رہے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولیے گا، اور اس کالم کا ذکر دوسروں سے بھی کر دیں۔ اللہ نگہبان ہو آپ کو۔ اللہ حافظ۔